ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نوعیت ہمیشہ ہی کشیدہ رہی ہے۔ یہ معاملہ محض حالیہ چند ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں، بلکہ کئی دہائیوں پر محیط سیاسی، نظریاتی، عسکری اور علاقائی اختلافات کی بنیاد پر پروان چڑھتا رہا ہے۔ ایران ہمیشہ سے اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دیتا آیا ہے، جبکہ اسرائیل ایران کو مشرقی وسطی میں اپنی بقا کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کرتا ہے۔ ایران کی فلسطینی مزاحمتی گروہوں خصوصاً حماس، حزب اللہ اور اسلامی جہاد کی کھلی حمایت اور اسرائیل کی مسلسل فلسطینی علاقوں میں جاریت خصوصاً غزہ میں اس تنازع کو مسلسل ہوا دی۔ اس کے علاوہ ایران کا جوہری پروگرام اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی جانب سے ایرانی سائنسدانوں پر حملے بھی کشیدگی کی وجوہات میں شامل رہے ہیں۔ 2024 کے آخر اور 2025 کے شروع میں غزہ پر اسرائیل کے حملوں نے نہ صرف انسانی المیہ کو جنم دیا بلکہ پوری امت مسلمہ کے جذبات کو شدید متاثر کیا۔ ایران نے متعدد بار بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی، مگر جب دنیا خاموش تماشائی بنی رہی تو ایران نے براہ راست کارروائی کا راستہ اختیار کیا۔ اپریل 2025 میں ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیلی سرزمین پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ یہ حملے مختلف فوجی اڈوں اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے۔ ایران کے مطابق یہ حملے غزہ میں ہونے والے مظالم کا براہ راست جواب تھے۔ حملے میں سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا، جن میں سے کئی اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈرون کو عبور کرتے ہوئے اہداف تک پہنچے۔ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا، متعدد فوجی تنصیبات تباہ ہوئی، کئی فوجی اور شہری ہلاک یا زخمی ہوئے اور اقتصادی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئیں۔ تاہم اسرائیلی حکومت نے رسمی طور پر نقصان کو محدود قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ زیادہ تر حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ بعض رپورٹس میں کہا گیا کہ اسرائیل نے اپنے کئی حساس علاقوں سے لوگوں کو وقتی طور پر نکال لیا تھا۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکی دی اور خطے میں امریکی حمایت کے ساتھ مزید فضائی مشقیں شروع کی۔ بعض اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے خفیہ طریقوں سے ایران کے اندر کچھ تنصیبات کو نشانہ بھی بنایا، جن میں فوجی اڈے اور رڈار سسٹمز شامل تھے، تاہم کھلی جنگ سے گریز کیا گیا، غالباً عالمی دباؤ کے باعث۔ دنیا اس صورتحال کو شدید تشویش سے دیکھ رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، مگر اصل دباؤ ایران پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ چین اور روس نے اسرائیل کو خطے کے امن کے لیے اصل خطرہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے بھی ایک ہنگامی اجلاس بلایا، مگر مستقل ارکان کے اختلافات کے باعث کوئی عملی فیصلہ نہ ہو سکا۔ پاکستان نے ایران پر حملے کے بعد فوری طور پر ایک بیان جاری کیا، جس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مذمت کی گئی اور ایرانی حق دفاع کو جائز قرار دیا گیا۔ پاکستانی عوام میں بھی ایران کے اقدام پر زبردست حمایت دیکھنے میں آئی۔ ترکی، شام، قطر، یمن اور لبنان جیسے ممالک نے ایران کے اقدام کی تعریف کی، جبکہ سعودیہ عرب، متحدہ عرب امارات نے نسبتاً محتاط رویہ اپنایا تاکہ خطے میں براہ راست جنگ نہ چھڑ جائے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کی بڑی عالمی طاقتوں کو میدان میں لا کھڑا کیا ہے۔ امریکہ، روس، چین، یورپی یونین اور عرب دنیا سب اس تنازع کو اپنے مفادات کی عینک سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس تمام صورتحال میں پاکستان کے لیے غیر معمولی احتیاط ناگزیر ہو چکی ہے۔ پاکستان نہ صرف ایک ایٹمی طاقت ہے بلکہ دنیا کے واحد مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کے ناطے اس کی حیثیت خطے میں سب سے نازک اور اہم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر اقدام، ہر بیان اور ہر پالیسی اب عالمی سطح پر باریک بینی سے دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیلی قیادت ماضی میں کئی مرتبہ یہ واضح کر چکی ہے کہ انہیں مسلم دنیا میں موجود کسی بھی ایٹمی طاقت سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور یہ بیان در حقیقت کسی اور ملک کے لیے نہیں بلکہ براہ راست پاکستان کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ پالیسیوں اور بیانات میں ہمیشہ اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر مسلم دنیا کو کوئی نیوکلیئر تحفظ حاصل ہے تو وہ صرف پاکستان کے پاس ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی دفاعی اور انٹیلیجنس شراکت داری پاکستان کے لیے کسی بین الاقوامی خطرے سے کم نہیں۔
دونوں ممالک جدید ہتھیاروں، ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر وارفیئر اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کر چکے ہیں۔ اسرائیلی اسلحہ اور بھارتی نیت دونوں مل کر پاکستان کی دفاعی پالیسیوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہی کچھ برسوں سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ نہتے عوام پر ظلم، بربریت، انسانی حقوق کی پامالی اور ریاستی دہشت گردی۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں مظالم خطوں پر ظلم کے سائے ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ اور ایک ہی منصوبہ بندی کے تحت پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان مظالم کے پیچھے ایک مشترکہ قوت کار فرما ہے اور وہ ہے اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ۔ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو ڈرونز استعمال کیے گئے وہ اسرائیلی ساختہ تھے۔ یہ محض ایک تجارتی تعاون نہیں بلکہ ایک گہری دشمنی کا ثبوت ہے جو پاکستان کے خلاف نہ صرف دفاعی بلکہ سفارتی اور اسٹریٹجک محاذ پر بھی جاری ہے۔ ایران نے حالیہ عرصے میں اسرائیل کے خلاف جو جوابی کارروائی کی وہ محض ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ایک تاریخی پیغام تھا۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی شہریوں میں صف ماتم بچھ گئی اور پورا یورپ لرز کر رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا۔ لیکن اگر ایران کی مزاحمت کو عالمی طاقتیں دبانے میں کامیاب ہو گئیں تو اگلا ہدف پاکستان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان واحد مسلم ایٹمی قوت ہے اور دشمن جانتا ہے کہ اگر کسی مسلم ملک میں جواب دینے کی طاقت ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ پاکستان کو کوئی کمزور نہ سمجھے۔ پاکستان نہ صرف دنیا کی جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی، ایٹمی طاقت اور ڈیفنس سسٹم رکھتا ہے بلکہ ہماری ایئر فورس دنیا کی بہترین اور بہادر ترین افواج میں شمار کی جاتی ہے۔ ہم ماضی میں بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دے چکے ہیں اور مستقبل میں بھی ہر جارحیت کا سامنا پوری قوت سے کریں گے۔ مگر یہ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ بین الاقوامی میڈیا، سفارتی میزوں اور عالمی عدالتوں میں بھی جاری ہے۔ دشمن صرف بم اور بارود سے نہیں، الفاظ، پروپیگنڈا، جھوٹے بیانوں اور سیاسی دباؤں سے بھی حملہ آور ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو ایران کے بعد ہمارا نمبر ہوگا، کل ہمارے بعد ترکی، سعودیہ عرب، یمن، عراق اور باقی مسلم ممالک بھی ہوں گے۔ دشمن کا ہدف صرف ایک ملک نہیں، پوری امت مسلمہ ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا، کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا اپنے دفاع کے لیے متحد ہو کر دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیں گے۔ ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ عالمی فورمز پر اسرائیلی مظالم کو دہشت گردی قرار دینا ہوگا اور سب سے بڑھ کر اسلامی ممالک کو ایک مشترکہ عسکری اتحاد کی صورت میں ایک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا۔ یہ وقت صرف جذبات کے اظہار کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کا ہے۔ ہم برسوں سے خاموش، مذمت اور قراردادوں کا سہارا لیتے آ رہے ہیں، مگر اب وقت ہے ہم اپنے الفاظ کو عمل کا روپ دیں۔ دشمن ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے، ہماری تقسیم کو اپنی فتح۔ یاد رکھیں، یہ وقت خواب دیکھنے کا نہیں، جاگنے کا ہے۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، آواز بلند کرنے کا ہے۔ اور یہ وقت تماشائی بننے کا نہیں، میدان میں اترنے کا ہے۔ آئیے اپنی صفوں کو مضبوط کریں، دلوں کو جوڑیں اور دشمن کو دکھا دیں کہ مسلم امہ زندہ ہے، متحد ہے اور ہر ظلم کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان زندہ باد۔